لنا في كل أسبوع يحل بساحنا عيد، به لقلوبنا فرح وللأرواح تجديد. فيوم الجمعة الميمون بين الناس مشهود، وبيت الله يجمعنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك
فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنكبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماء وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا باللغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد جو چیزیں انسان کے لیے دنیا اور آخرت کے لحاظ سے نقصان دہ ہیں ان میں سے ایک خمر ہے اور خمر عربی کا لفظ ہے خمر وہ چیز ہے الخمر ما خامر العقل ہر وہ چیز جو عقل پر پردہ ڈال دے جسے ہم اپنی زبان میں شراب کہتے ہیں اور یہ صرف شراب کی حد تک ہی نہیں جو چیز بھی اس کا جو نام بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے حالات کے ساتھ ساتھ جو چیزیں بھی نئی وجود میں آ جائیں لوگ تیار کر لیں کوئی نئی چیزیں ہر وہ چیز جس سے عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے انسان کو اپنی ہوش جو ہے وہ اس کی قائم نہیں رہتی تو وہ خمر ہے یہ جو معاشرہ تھا دور جاہلیت میں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں سے بھیجے گئے اور ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے ان میں جو چیزیں غلط رائج تھیں ان میں یہ چیز بھی تھی شراب نوشی یہ عام تھی اور مختلف چیزوں کی شراب جو ہے وہ تیار کی جاتی تھی وہ کھجور ہے انگور ہیں یا دیگر چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم تتخذون ومن النخیل والعناب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا کھجوروں سے اور انگوروں سے تم سکر بناتے ہو نشے کی چیز ورزقا حسنا اور اچھا رزق جو ہے یہ بھی تیار کرتے ہو
تو جو سکر والی چیز ہے، نشے والی چیز جو تیار کی جاتی ہے، اس کو رزق حسن قرار نہیں دیا۔ رزق حسن کیا ہے؟ پھل بندہ کھاتا ہے، کھجور کھا لے، انگور کھا لے، دیگر چیزیں کھا لے، اور جوس نکال کر پی لے انگور کا۔ لیکن اگلا مرحلہ جو ہے اس سے شراب تیار کرنا، اس کو رزق حسن اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیا۔ اچھا رزق کون سا ہے؟ جو نشے کے بغیر آدمی جو ہے استعمال کرتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے۔ یہ چونکہ بہت زیادہ ان کے اندر یہ چیز رائج تھی نشے والی، تو اللہ تعالیٰ نے بتدریج یہ ان پر حرام کی اور ساری کائنات کے لیے پھر حرام کی۔ اسلام کے سارے معاملات تدریجاً ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا، دونوں کو بھیجا، تو اب کیا ہے کہ سب سے پہلے یہ نہیں کہ جاتے ہی سارا بتا دو یہ چیزیں فرض ہیں، یہ چیزیں فرض، سارا دین اسلام ایک وقت ہی بتا دو۔ تدریج کے ساتھ وہ کلمہ کے بعد کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں دن رات میں، یہ اگر مان لیں پھر ان کو کہو کہ یہ چیز فرض ہے، یہ اگر تسلیم کر لیں پھر کہو کہ یہ فرض اللہ نے کیا۔ تو یہ شراب جو ہے فوری ان سے چھوڑانا مشکل تھا کہ اچانک حکم جو ہے شریعت کا آ جائے کہ شراب چھوڑ دو، حرام ہے۔ تو تدریج کے ساتھ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا۔ اے نبی وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، یسألونکا وہ تجھ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر شراب اور جوئے کے بارے میں، تو کہہ دے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے اور لوگوں کے لیے بہت فائدے بھی ہیں۔ ایک فائدہ نہیں کہا، بہت فائدے، لیکن وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ آج بھی کئی چیزیں حرام ہیں شریعت کی روح سے، تو لوگ کہتے ہیں جی اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ فائدے کا انکار کس نے کیا؟ دیکھنا ہے کہ گناہ کتنا ہے۔ وہ تجھ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، تو کہہ دے فیہما اسم کبیر، ان دونوں میں گناہ بہت بڑا ہے۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، منافع کا لفظ جو ہے اس کو عربی گرامر میں کہتے ہیں جمع الجمع یا جمع منتہی الجموع، کہ یہ جمع کی جمع ہے۔ ایک کے لیے مفرد کا لفظ بولتے ہیں، تثنیہ 2 کو کہتے ہیں، ایک جمع ہوتی ہے، جمع کم از کم 3، اور جمع کی جمع کیا کہ 3 فائدے بھی نہیں، بہت فائدے ہیں۔ تو کیا فرمایا؟ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بڑے فائدے ہیں، ایک فائدہ نہیں، 2 فائدے نہیں، 3 فائدے نہیں، بہت زیادہ فائدے ہیں، لیکن وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں زیادہ ہے۔ اب دیکھو جوا ہے، تھوڑے سے پیسے لگائے تھے، ڈھیر پیسے آگے جوئے میں، فائدہ ہو گیا، بہت زیادہ فائدہ ہو گیا۔ اور یہ 2 منزلیں ہیں، 3 4 منزلیں ہیں، اینٹیں نیچے سے اوپر چڑھانی ہیں۔ وہ کئیوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں مزدور، وہ نشہ کر لیتے ہیں اور زیادہ وزن دابڑے کے اندر ڈال کے وہ لے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ یہ ایک معمولی چیز بتائی فائدے کی، ڈھیر فائدے ہیں دونوں میں، لیکن ان فائدوں کو دیکھنا ہے یا گناہ کو دیکھنا ہے؟ گناہ ان کا ان کے نفع سے کہیں بڑا ہے۔ تو یہ شروع میں اس طرح کی باتیں تھیں کہ یہ فائدے جو ہے نا اس کے جو ہیں زیادہ، لیکن گناہ بہت بڑا ہے۔ پھر ایک مرحلہ کیا آیا
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، حتیٰ کہ تم جان لو، تمہیں معلوم ہو کہ کیا کہہ رہے ہو. کیونکہ نشے کی حالت میں وہ بندہ دعا کرنے لگے تو بد دعا اپنے لیے کر رہا ہو، کسی کو گالیاں نکال رہا ہو، کیا پتہ چل رہا ہے. ابھی بھی واضح طور پر جو ہے وہ شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہی تھا کہ جب نماز پڑھنی ہے اس وقت نشہ نہ کیا ہو، آگے پیچھے تو جائز ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، حتیٰ کہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اس وقت نماز پڑھو، نماز کے قریب جاؤ. اور ایک مرحلہ آیا، یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انما الخمر والمیسر، بے شک اس کے اندر کوئی شبہ نہیں، صرف یہی بات ہے. انما اس کو گرامر میں کہتے ہیں، عربی زبان میں کہتے ہیں کلمہ حصر. جس طرح ہے نا انما الاعمال بالنیات، یہ لفظ انما آیا اس حدیث، مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ صرف اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر. تو نیت ہونی چاہیے صحیح، پھر عمل قبول ہوتا ہے. تو صرف یہی بات ہے شراب اور جوئے کے بارے میں کہ شیطان جو ہے انما الخمر والمیسر یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب والازلام، بے شک شراب، جوا، بت پانسے اور قسمت آزمائی کے تیر، من عمل الشیطان، رجسن گندے ہیں، من عمل الشیطان، شیطان کے کام سے، یہ شیطانی کام ہے سارے. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اس سے اجتناب کرو، دور رہو، بچو تاکہ تم کامیابی پاؤ. انما یرید الشیطان، شیطان صرف یہ چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شراب اور جوئے کے حوالے سے تمہارے درمیان کیا ڈال دے؟ العداوۃ والبغضاء، دشمنی اور نفرت، بغض. شراب پی ہوئی ہو تو اب شراب وہ نشے کی حالت میں ہے، وہ کسی کا بھی کوئی نقصان کر سکتا ہے، کسی کو بہت برا لفظ بول سکتا ہے. محبت پیدا ہوگی جس کا اس نے نقصان کرنا ہے، جس کو اس نے گالی نکالی ہے، یا عداوت پیدا ہونی ہے، دشمنی پیدا ہونی ہے. اور جوئے کے اندر تم نے جس کی کوٹھی جیت لی اس کے ساتھ محبت پیدا ہوگی یا بغض اور نفرت پیدا ہوگی، عداوت پیدا ہوگی، اور بعض اوقات جو ہے وہ قتل تک نوبت پہنچے گی کہ میں اس کو اپنی کوٹھی کیوں دے دوں، اس کو جان سے مارتا ہوں اور کوٹھی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں. یہ دونوں چیزیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ. ایک تو یہ چیز ہے، شراب اور جوئے کے حوالے سے شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت، بغض ڈال دے اور تمہیں روک دے عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اللہ کی یاد سے روک دے اور نماز سے روک دے. جوئے کی باری لگی ہوئی ہے، ادھر اذان ہو جائے تو وہ
وہ باری کھیلیں گے یا نماز کے لیے جائیں گے؟ اللہ کو یاد کریں گے یا اس کام کے اندر مشغول ہوں گے؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایسا حکم آ گیا تھا اب، کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ شروع میں کیا ہے کہ یہ تو اس سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، تو کہہ دے کہ ان میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے فائدے ہیں، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے کہیں بڑا ہے۔ یہ شروع والا حکم ہے۔ دوسرا حکم کیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو۔ لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ہر بار یہی کہہ رہے تھے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح تشفی بخش وہ بیان ہمارے لیے واضح فرماتے ہیں۔ پہلا جب حکم آیا تھا کہ ان میں گناہ ہے اور گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے نفع سے، واضح طور پر حرام نہیں تھی شراب، اور جب یہ آیا تھا حکم کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، اب بھی واضح طور پر حرام نہیں تھا، واضح طور پر شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو ہر دفعہ عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی تشفی بخش کوئی حکم نازل فرما۔ آخر کیا حکم آ گیا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، شراب اور جوا شیطان صرف اس حوالے سے کیا چاہتا ہے، أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے، پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ ان دو چیزوں کے حوالے سے وہ یہ چاہتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ ابھی ایسا حکم تھا بہت جیسے ڈانٹ والا ہوتا ہے، تو صحابہ کرام نے آگے سے کیا کہا، انتہائینا انتہائینا، ہم رک گئے، ہم رک گئے، ہم باز آگے، ہم باز آگے۔ پھر کیسے باز آئے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہے، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کہتے ہیں میں کنت ساکی القوم، لوگوں کو میں پلا رہا تھا شراب، اور ان کی امی جان سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ کا نکاح ابو طلحہ انصاری سے ہوا تھا، اور یہ ابو طلحہ کے گھر شراب پلا رہے ہیں لوگوں کو۔ اچانک باہر کوئی اعلان ہو رہا ہے، کیا کہا؟ یہ دیکھو باہر کیا کوئی اعلان ہو رہا ہے، آواز کوئی، گھر میں بعض اوقات کوئی باتیں چیت ہوتی ہیں، کوئی شور ہوتا ہے، پھر باہر نکل کے سنتے ہیں مسجد میں کیا اعلان ہو رہا ہے۔ وہ عام اعلان ہو رہا تھا، الا ان الخمر قد حرمت، الا توجہ سے سنو، ان الخمر قد حرمت، شراب یقینا حرام ہو گئی ہے۔ جس طرح آج کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سنو، یہ الا حرف تنبیہ ہے، الا توجہ کرو، خبردار، ان الخمر قد حرمت، بے شک شراب یقیناً حرام کر دی گئی، یہ اعلان تھا۔ ابو طلحہ نے کیا کہا؟ گرا دے، شراب کو گرا دے، دور اس وقت چل رہا تھا شراب کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ نہیں کہ چلو یہ باری صحیح لگا لیتے ہیں، صحیح طرح پی لیتے ہیں، پھر بعد میں تو پھر کب پینی ہے، نہیں، گرا دے۔ اور انس فرماتے ہیں فجرت فی سکک المدینہ، تو ایک ابو طلحہ انصاری کے گھر سے صرف شراب نہیں گری، فجرت فی سکک المدینہ، تو مدینے کی گلیوں کے اندر شراب بہنے لگی۔
ایک حکم جب آ گیا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم باز آنے والے ہو کہ نہیں؟ اس کے بعد اعلان ہو گیا، اور خیبر کے موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام کیا، اور جو گھریلو گدے تھے، گھریلو گدے پہلے یہ کھائے جاتے تھے، حرام نہیں تھے۔ کیا صحابہ کرام جو ہے حکم کی بجا آوری کرنے والے تھے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، جنگ کا موقع ہو، آدمی تھکا ماندہ ہوتا ہے، بھوک پیاس ہوتی ہے، بہت مشکل میں ہوتا ہے۔ گھریلو گدے جو ہیں ابھی تک حرام نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ وہ گدے جو ہیں ان کا گوشت جو ہے وہ ہنڈیوں کے اندر، دیگوں کے اندر پک رہا ہے، جوش مار رہی۔ ادھر سے اعلان ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ یہ انڈیل دی جائیں اور ان برتنوں کو توڑ دیا جائے۔ برتن توڑ دو جن کے اندر یہ پکائے جا رہے ہیں، برتن توڑ دو اور گوشت گرا دو، انڈیل دو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ان کو اگر برتنوں کو دھو لیں اس کی اجازت دے دی کہ چلو دھو لو، لیکن گوشت گرا دو۔ اب یہ نہیں کہ یا رسول اللہ چلو ایک دفعہ کھا لیتے ہیں، جنگ کا موقع ہے، نہیں، جب حکم آ گیا تو حکم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جب یہ ابھی جائز تھی، نقصانات اس کے بہت زیادہ ہیں۔ ایک چیز ذکر کر رہا ہوں، صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنو قینقاع کے ایک آدمی سے وقت طے کیا کہ جا کے اذخر گھاس لائیں گے۔ یہ اذخر جو ہے جس طرح ہمارے ادھر لیمن گراس ہے، اس طرح کا پودا ہے، لیمن گراس جس کا کعوہ بناتے ہیں ہم، تو اس طرح کا پودا ہے یہ، جس طرح دھان کا پودا ہے۔ تو وہ اذخر گھاس کاٹ کے لائیں گے، تو وہ کسی ڈھلائی کا جو کام کرنے والے ہیں، سونار یا ڈھلائی کا کام کرنے والے، ان کو بیچیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے میں چلو میں کوئی مدد مجھے مل جائے گی، وہ بالن بیچ کے کوئی پیسے ہاتھ آ جائیں گے، ولیمہ کر لوں گا۔ وہ میں کوئی بورے شورے، کوئی رسیاں وہ میں تیار کر رہا تھا، وہ ایک آدمی کے ساتھ جانا تھا، بنو قینقاع کا آدمی۔ تو مجھے پتا چلا ایک انصاری کے گھر کے پاس میری 2 اونٹنیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ ایک اونٹنی تو مجھے مال غنیمت سے ملی تھی، بدر کی جو غنیمت ہے، اور ایک اونٹنی، دونوں اونٹنیاں جوان اونٹنیاں تھیں، ایک اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خمس سے دی ہوئی تھی۔ غنیمت کا کل حصہ جو ہے، کل حصہ، اس سے 5واں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا، 5واں حصہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اپنے اہل خانہ کے سال کا خرچہ ڈال دیتے، پھر اقربا اور دیگر جگہوں پر بھی خرچ کرتے، پھر جو بچ جاتا تو مزید کو گھوڑے خریدنے، جہاد کے لیے کوئی اور ضرورت ہے آپ استعمال کرتے تھے۔ مجھے پتا چلا کہ وہ اونٹنیاں جو ہیں ان کی کوکھیں کاٹ لی ہیں حمزہ نے۔ حمزہ چاچو ہیں، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ چچا جان ہیں، ان کی کوہانے کاٹ لی ہیں، اور کوکھیں کاٹ کے اندر سے جو کلیجی ہیں، جگر، ان سے جو ہے وہ لیا گیا گوشت کلیجی کا۔ میں گیا، وہ منظر دیکھ کر میں اپنی آنکھوں پر قابو نہ پا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جا کر بتایا۔ بعض افراد آپ کے ساتھ موجود تھے، اجازت لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانے کی، اجازت آپ کو دی گئی کہ آ جاؤ۔ کیا دیکھا کہ حمزہ جو ہیں قد سمیلا، یقین نشے کی حالت میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حمزہ نے دیکھا، نظر اوپر تھوڑی سی اٹھائی، گھٹنے کی طرف دیکھا، اور اوپر اٹھائی نظر تو ناف کی طرف دیکھا،
پھر اور اوپر اٹھائی تو اوپر چہرے کی طرف دیکھا. مختلف حالتیں. پھر کہنے لگے حل انتم الا عبید لابی، تم میرے باپ کے غلام ہو. کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور علی رضی اللہ عنہ ہیں. علی رضی اللہ عنہ بھی بھتیجے حمزہ کے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھتیجے ہیں حمزہ کے، عبد المطلب دادا ہیں. لیکن یہ انداز نہ ہو سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کا اگر شراب نہ پی ہو، چونکہ اس وقت نشے کی حالت تھی. ٹھیک ہے دادے کا بندہ غلام ہی ہوتا ہے، بچے دادے کے غلام ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ انداز اس طرح کہنا کہ حل انتم الا عبید لابی، جاؤ تم میرے باپ کے غلام ہو، یہ انداز کس لیے بنا؟ وہ نشے کی حالت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. کافی زیادہ نقصان ہو گیا تھا. 2 اونٹنیاں جن کے وہ کوہانے کاٹ لی جائیں اور کلیچے ان کے نکال لی جائیں تو پھر کیا رون تو آنا تھا. کتنی قیمتی ایک اونٹنی ہوتی ہے. تو آج بھی بہت زیادہ نقصانات اس کے ہیں، جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہیں اور مالی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں، اور صحتیں اس سے کیا خراب ہو رہی ہیں. میں ایک آدمی کو جانتا ہوں، ویسے معاشرے کے اندر بہت آدمی ہیں، کئی ہوتے ہیں نا لوگ بڑے وہ معاشرے کے اندر وہ ہر چیز کی ٹیپ ٹاپ رکھنے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مال زیادہ دیا ہو، وہ فیکٹری کا مالک ہو یا فیکٹریوں کا مالک ہو، تو پھر اور جو ہے وہ کیا آ جاتی ہے، نزاکت زیادہ آ جاتی ہے. تو ہر وقت جو ہے اپنی ٹیپ ٹاپ کپڑے بوٹ شوٹ صفائی ستھرائی کوٹی شوٹی گاڑی، لیکن وہ نشے کی لت لگ گئی، اخیر فیکٹری بک گئی اور حالت اس کی عجیب بن گئی. یہ ایک مثال دے رہا ہوں، بہت مثالیں ایسے معاشرے کے اندر موجود ہیں. اور یہ بات میں نے پہلے ذکر کی تھی، جو چیز بھی شریعت کے اندر حرام ہے وہ واقعی لازمی طور پر نقصان دہ ہے، اس کے نقصان ہمیں سمجھ آئے نہ آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کے نشے سے بچا کر رکھے. اور یہ صرف خمر کا لفظ جو ہے صرف شراب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا. یہ نہیں کہ وہ تو اس کا نام تو افیون ہے، اس کا نام تو وسکی ہے، اس کا نام تو فلاں ہے. وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ جو بھی چیزیں جو بھی نام بدل جائیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا. جو چیز عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے آدمی کی ہوش قائم نہیں رہتی، وہ کھانے والی چیز ہو، پینے والی چیز ہو، سونگنے والی چیز ہو، وہ استعمال کرتا ہے، وہ حرام ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق بات سمجھ دے، اس پر عمل پر ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. سنن نسائی میں سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے
یہ روایت موجود ہے، انہوں نے پچھلی قوموں میں سے ایک نیک آدمی کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ تک سند اس کی صحیح ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ جو واقعہ بیان کیا ہے نیک آدمی کا، وہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ کہ ایک خاتون اس کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری جو مالکن ہے وہ آپ کو بلاتی ہے، وہ کہتی کسی مسئلے میں آپ کی گواہی کی ضرورت ہے تو آپ تشریف لاؤ، آپ کی گواہی ڈالنی کسی مسئلے میں۔ وہ آدمی چلا گیا، لیکن جب وہ گیا تو وہ جو عورت تھی جس نے بلایا تھا، اس نے وہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کیا، آگے پھر اور کمرہ تھا تو پھر دروازہ بند کیا، ایسے پتہ نہیں کتنے دروازے اس نے بند کیے۔ آگے جب پہنچے اگلی جگہ پر، آخری جگہ پر، تو وہ کہنے لگی کہ میں نے آپ کو گواہی کے لیے نہیں بلایا، میں نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میرے ساتھ بدکاری کر۔ زیادہ خوبصورت عورت تھی، میرے ساتھ بدکاری کر۔ وہاں شراب کا مشکیزہ بھی موجود تھا اور ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا، تو تین چیزوں میں سے اس نے ایک چیز کو اختیار کرنے کا کہا کہ یا میرے ساتھ بدکاری کر، یا اس بچے کو قتل کر، یا اس شراب سے ایک کاس، ایک گلاس پی۔ اب وہ پھنسا ہوا ہے، ہر طرف سے دروازے بند ہیں، اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچا ہے۔ سارے یوسف علیہ السلام نہیں ہیں، سارے یوسف علیہ السلام نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے سے پھر کسی وقت بات کروں گا، آپ کو اگر وقت مل جائے اور آپ کے پاس تفسیر ہو ہمارے شیخ حافظ عبدالسلام بن محمد کی رحمہ اللہ، موبائل کے اندر بھی آج کل آ جاتی ہے، نیٹ کے بغیر بھی چلتی ہے، اور 4 جلد میں مکتبے سے بھی ملتی ہے، تو اس میں دیکھیں عام جو مشہور کیا ہوا ہے کہ وہ حسن دیکھ کر یوسف علیہ السلام کا وہ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ نہیں، حسن پہلے نہیں دیکھا تھا، ادھر ہی رہتے تھے، ادھر ہی رہتے تھے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے ایسی بدمعاش عورتوں کا کہ میں خودکشی کر لینی ورنہ جو ہے نا میری طرف توجہ کر۔ وہ ہاتھ اس لیے کاٹ، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ یا میرے ساتھ بدکاری کر، یا اس بچے کو قتل کر، معصوم جان ہے چھوٹا بچہ، یا اس شراب سے ایک گلاس پی۔ اس نے سوچا ہوگا بدکاری بہت بڑا جرم ہے، معصوم جان کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، کہنے لگا مجھے اس سے ایک گلاس پلا دو۔ جب پیا کہنے لگا زیدونی، مجھے اور دو، کوئی نشہ چڑھا نا، مجھے اور دو۔ اور جب صحیح مخمور ہو گیا نشے سے تو پھر جو ہے اس نے کیا کیا، اس نے اس بچے کو قتل کر دیا اور اس عورت کے ساتھ بدکاری کی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، خباثتوں کی جڑ، گندگیوں کی جڑ۔ جس چیز کو اس نے معمولی سمجھا اس کی وجہ سے 2 اور بہت بڑی برائیوں کے اندر مبتلا ہو۔ ادمان خمر، ہمیشہ آدمی جو ہے وہ شراب بھی پیتا رہے، نشہ بھی کرتا رہے اور ایمان بھی رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں میں سے ایک چیز جو ہے دوسرے کو نکال دے گی، یا ایمان رہے گا یا وہ نشہ رہے گا۔ تو اس کو ام الخبائث جو ہے وہ فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، خباثتوں کی، گندگیوں کی، برائیوں کی جڑ۔ ایک چیز جس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، سب کی ایک ہی رائے ہے کہ یہ نقصان دہ ہے،
ہاں اس کے حرام ہونے کے بارے میں کہ یہ نشہ ہے یا نہیں، اس میں دو رائے ہیں۔ کئی علماء کہتے ہیں کہ تمباکو، سگریٹ یہ نشہ ہے، بہت سارے علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ نشہ ہے، لیکن کئی کہتے ہیں کہ یہ پینے سے، استعمال کرنے سے وہ عقل انسان کی جو ہے وہ معاف نہیں ہوتی، اس کی عقل پر پردہ نہیں پڑتا، لہذا یہ نشہ نہیں۔ یہ رائے بھی ہے۔ میں نے اپنے ایک بزرگ عالم سے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، یہ بات ذکر کی کہ مکتبہ شاملہ کے اندر ہم جو استعمال کرتے ہیں، مکتبہ شاملہ موبائل کے اندر بھی آ گیا ہے، تو ایک عرب عالم نے اپنے دوست کی بات ذکر کی ہے کہ یمن کا میرا ایک دوست ہے، اس نے یہ بات مجھے سنائی کہ جب قحط کی صورت ہوتی ہے اور پانی نہیں ہوتا، لوگ خود جو ہے ٹیوبل وغیرہ سے پانی لگا کر تمباکو کاشت کر لیتے یمن میں۔ پانی نہیں ہے، بارشیں نہیں ہیں، قحط کی شکل ہے، تو ٹیوبل وغیرہ سے خود پانی لگا کر تمباکو کاشت کر لیتے ہیں کہ کوئی پیسے آ جائیں اس فصل سے۔ تو ایسے حالات میں جب سبزہ جانوروں کو نہیں مل رہا، تو وہ تمباکو جو کاشت کیا ہوا ہے، اس کے سبز پتے، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں، اس کے سبز پتے گدھے کو پیش کیے گئے، گدھے کو، تو اس نے آگے سے سر ہلایا کہ نہیں۔ لیکن حضرت انسان جب یہی تمباکو وہ کئی مرحلوں سے پتے گزر کر اس کی حالت جو ہے وہ عجیب بنتی ہے، وہ کاٹ کے مٹی کے اندر دباتے ہیں، کئی مراحل سے گزار کے پھر جو ہے اس کا تمباکو بناتے ہیں، اور یہ سگریٹ پی رہا ہے، چلم ڈال رہا ہے حکے کی، اور پھر پان جو ہے کرارا کر کے لگانا، وہ تمباکو ڈائریکٹ کھا رہا ہے۔ ایک تو میٹھا ہے پان، ایک جو ہے اس کے اندر یہ ڈلتا ہے تمباکو، کوڑا پان جو ہے۔ میں نے یہ بات ان سے ذکر کی اپنے استاد گرامی سے کہ انہوں نے اس طرح لکھا ہے اپنے دوست کے حوالے سے کہ گدھے نے ایسے کیا۔ وہ کہنے لگے کہ مرزا غالب کو کسی نے کہا کہ گدھا آم نہیں کھاتا، گدھا آم نہیں کھاتا، تو مرزا غالب کہنے لگا ہاں گدھے آم نہیں کھاتے، لا الہ الا اللہ، گدھے آم نہیں کھاتے۔ بہرحال میں نے کہا کہ اس بارے میں علماء کی دو رائے ہیں، ایک رائے کیا ہے کہ یہ نشہ ہے، دوسری رائے کیا ہے کہ یہ نشہ نہیں، اس سے عقل پر پردہ نہیں پڑتا، لیکن اس میں دوسری رائے نہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اس میں دوسری رائے نہیں، سارے مانیں گے نقصان دہ۔ اور وہ مسئلہ جس کو سمجھ نہیں آتا وہ سگریٹ کے مسئلے سے اس مسئلے کو سمجھ لے۔ احادیث کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ دجال جب اس کا خروج ہوگا، اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر، لکھا ہوا ہے، بعض روایات کے اندر لفظ ہے کافر اور بعض روایات کے اندر لفظ ہے کاف فارا، کاف فارا، جس کو انگلش میں کیا کہیں گے KFR، اور کہتے ہیں میں کون سا گیا ہوں تل ابیب کا ایئرپورٹ جو ہے، تل ابیب کا ایئرپورٹ، وہ اس کا نام شاید KFR ہے، وہ منتظر ہیں اس کے، دجال کے منتظر ہیں یہودی، اور بہت کچھ اس کے لیے کر رہے ہیں تیاریاں۔ دجال جب نکلے گا، اس کی ایک آنکھ جو دائیں آنکھ ہے، اس کی دائیں آنکھ کانی ہے، جیسے انگور کا دانہ ہو ایسے ابری ہوئی ہے، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے بالکل۔ کتنی بڑی نشانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی دجال کی، اس کو دیکھ کر کوئی یہ سمجھ لے کہ یہ آسمان کو کہہ رہا ہے بارش برسا، زمین کو کہہ رہا ہے انگوریاں نکال، پھر ایک آدمی کو تو وہ قتل کر کے زندہ بھی کر دے گا، ایک آدمی کو۔ صحیح مسلم کے اندر لمبی روایت موجود ہے تمیم داری والی، اور تمیم داری تو دجال سے مل کے آئے تھے رضی اللہ عنہ، پہلے نصرانی تھے، یہ لمبی روایت مسلم کے اندر موجود ہے۔ کچھ اور لوگ ان کے ساتھ کوئی 30 آدمی کے
قریب موجود تھے، تو وہ کشتی جو ہے ادھر ادھر مہینہ جو ہے وہ ان کو چکر کراتی رہی، پھر آخر ایک جزیرے کے ساتھ لگے تھے، اترے جزیرے پر تو وہاں دجال سے ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، یہ مسلمان ہو گئے، تمیم داری اپنا واقعہ سنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور کہ جس طرح میں تمہیں دجال کے بارے میں بتاتا تھا، میری بات تمیم داری کی بات یعنی موافق آ گئی۔ واضح طور پر اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کافر، پھر بھی لوگ اسے اپنا رب مان لیں گے، واضح حال لکھا ہو، پھر بھی لوگ اسے اپنا رب تسلیم کر لیں گے، بہت سارے لوگ۔ یہ سگریٹ کی ڈبی سے یہ مسئلہ سمجھ آ جانا چاہیے۔ پہلے تو صرف اتنا لکھا ہوا تھا خبردار تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اب حکومت والوں نے کیا کیا ہے، گندی تصویر دی ہوئی ہے اوپر کہ اس طرح کا پھوڑا، اس طرح کا کینسر، سرطان آپ کو لاحق ہو سکتا ہے یہ پی کے، سگریٹ کو استعمال کر کے، لیکن وہ گندی تصویر والی وہ ڈبی سگریٹ کی جیب کے اندر سجائے پھرتا ہے اور پیتا ہے، شوق سے پیتا ہے، اور کتنا مال اس ضمن کے اندر وہ خرچ کرتا ہے، روزانہ کا حساب اور پھر مہینے کا حساب، کتنی تنخواہ اس کی اس طرف چلی جاتی ہے۔ دیگر نشوں پر جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کی تو بات چھوڑو، کیسے کنگال ہوئے۔ تو اس سے سمجھ آ جانے چاہیے کہ واقعی دیکھنے کے باوجود کہ دو آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، دائیں آنکھ ابری ہوئی انگور کا دانہ جس طرح ہوتا ہے ایسے پھولی ابری ہوئی، پھر بھی لوگ اسے اپنا رب مان لیں، کیونکہ اس نے ایک بچے ایک نوجوان کو قتل کر کے وہ مانگ کے سر کے درمیان مانگ کی جگہ وہ رکھ کے آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر دے، درمیان سے چلے گا دجال اور پھر کہے گا اٹھ، وہ زندہ ہو کر اٹھے گا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی قوم کو دجال سے ڈرایا، ہر نبی نے، یا اللہ کتنا بڑا فتنہ ہے۔ اس لیے ہر نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہے 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا، ان میں ایک کیا ہے، وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دعائیں اختیار نہیں ہیں، جس میں سلام پھیرنا ہے فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، 4 چیزوں سے پناہ مانگے، حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اپنی جگہ پر علیحدہ علماء کا اختلاف ہے کہ یہ آیا منشی ہے کہ نہیں، سگریٹ تمباکو منشی ہے کہ نہیں، نشاور ہے کہ نہیں، یہ علیحدہ بحث ہے، لیکن اس کے نقصانات، اس کی بیماریاں اور اس کے جو اضرار ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر طرح کی خبیث چیزوں سے، گندی چیزوں سے اور جو نقصان دہ ہے ہمارے جسم کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ان سے بچا کر رکھے، اور دکانداروں کو بھی اللہ تعالیٰ سمجھ دے دے کہ وہ ایسی چیزیں جو ہے اپنی دکانوں سے اٹھا دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی روزی دے گا، پہلے سے اچھی روزی دے گا۔ یہ نہیں کہ یار پھر وہ گاہک یار نہ وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ بھی چاہیے دی تو پھر واپس چل جاتے ہیں۔ کیا تیری روزی تو سمجھتا ہے کہ سگریٹ کی وجہ سے تجھے روزی مل رہی ہے؟ وہ روزی پہلے لکھی ہوئی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين.